ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پہ چھڑی ماری. وہ ابن زیاد نے کیا ہوا, وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر. سبقت لسانی ہوتی ہے, آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے, زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے. پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی, بھائی وہ یزید نہیں وہ ابن زیاد تھا, لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں, وہ کیونکہ کلپ چلا گیا, وہ لاکھوں وہ ملین لوگوں نے سن لیا. اب سب کہنے ایک طرف کہہ رہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ نہ کہو, دوسری طرف کہہ رہے انہوں نے چھڑی, کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ علیہ تھا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا, لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو, اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے. تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے, تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے انہوں نے اعتدال والی بات کہی کہ اس ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, معزول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو, یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے, ہم اس کو اچھا. پھر سوال پہ لعنت اللہ علیہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ بھائی لعنت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں, احتیاط اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو کہ میں ابن زیاد کو معزول نہیں کر سکتا. بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معزول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے, آپ ہم گھر میں نہیں دیکھتے, لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں. ایک صاحب نے میرے پاس کیس آئے کہ بیگم کے معاذ اللہ اللہ نہ کہے, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے. میں نے کہا طلاق دے دو, کہہ رہے نہیں دے سکتا میں, سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے. ٹھیک ہے نا. تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذور ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذور ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں. تو اس لیے اعتدال والی بات کیا ہے؟ توقف. یوں بولو بھائی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے قاتلوں پر 100 مرتبہ لعنت فرمائے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے. اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پہ مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو, ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیعہ حضرات کی اگر واقعی یہ تحقیق ہے, اپنے ذاکروں سے سن کے نہیں, ذاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے, آج کل نئی رپورٹ آئی ہے. کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ ذاکر کیا ہیں, یہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ کن لوگوں کو لا کے تم نے بٹھایا ہوا یہاں پہ. نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں, حضرت عباس آ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, صبح ماتم ہوا, پتہ نہیں کیا کیا. اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ ایک حضرت جی وہ بھی نہیں پھینکتے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو, واقعی محقق ہو کہ تحقیق ہو کہ واقعی یزید اس میں, تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے وہ اس بیس پر یزید پر لعنت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لیے ہم احتیاط کر رہے ہیں. اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا, اتنا, کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا, اس کا جواب دو, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, پکڑے جائیں گے ہم. کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجے کا نہیں ہے, بڑا نازک مسئلہ ہی ہے. تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ بھئی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے, جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں. اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اختلاف کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے, وہ کر سکتا ہے اپنی تحقیق کی بیس پہ. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تحقیق تو کرو, ذاکروں کی تقریریں تحقیق بولو نا نہیں ہوتی. وہ تو مجمع کو رلانا ہے, رو کیوں نہیں, اٹھا کے جوتا ماریں گے, رو نا اتنی میں آئے تو رلانے کے لیے. وہ نیپال سے مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے وہ.